السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آنے کی صورت میں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ بچپن میں ہی جو بات آپ کی زبان سے نکلتی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ ریاضات و مجاہدات میں آپ بایزید دہر اور فرید عصر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ ہر وقت مخلوق خدا کی تعلیم اور تربیت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی تربیت و صحبت میں ایسا اثر تھا، آپ کسی پر تھوڑی سی توجہ فرما دیتے تو اس تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے اس کا باطن صاف ہو جاتا اور اسے واصل باللہ فرما دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن شیخ عبدالحق رودولوی رحمہ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا اور میرے ہاتھ میں علم النحو کی مشہور کتاب کافیات تھی۔ میں مزار شریف کی صفائی کر رہا تھا کہ اچانک مزار سے حق حق کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس سے میں بے خود ہو کر گر پڑا اور اس بے خودی کے حالت میں نعمت ازلی و ابدی نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث رودولوی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی طور پر اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالحق رودولوی رحمہ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا چاہتا تھا تو وہی حق حق کی آوازیں صدائیں ان کی کانوں میں سنائی دیتی تھی اور میں دنیاوی مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولوی رحمہ اللہ علیہ کی روحانیت میری طرف اس حد تک متوجہ تھی کہ ہمیشہ آخر شب مجھے بیدار کر کے نماز تہجد کا حکم دیا جاتا تھا۔ آپ میں عاجزی و انکساری اس حد تک تھی کہ نماز ادا کرنے کے بعد نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس قطب عالم رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی شیخ عبدالقدوس، والد کا نام شیخ اسماعیل اور دادا کا نام شیخ صفی الدین تھا۔ آپ کے دادا شیخ صفی الدین حضرت میر سید اشرف جہانگیر مختوم سمنانی رحمہ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت 861 ہجری بمطابق 1454 عیسوی رودولی میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کی بشارت شیخ عبدالحق رودولوی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کے والد گرامی کو ان الفاظ میں ارشاد فرمائی تھی: تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو نور ہی نور ہوگا اور ہماری نعمت اس کو ملے گی۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اسی طرح خوش نویسی کی تربیت بھی والد گرامی ہی سے پائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مکاتیب و مخطوطات اپنی خوش نویسی کی وجہ سے بہت دل آویز ہیں۔ آپ کے فرزند ارجمند شیخ رکن الدین فرماتے ہیں: حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ سارا دن کتب کے مطالعے اور تعلیم میں مشغول رہتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی علم دوستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کئی کتب تصنیف فرمائی۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمد بن حضرت شیخ عارف کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت بھی پایا۔ آپ کو سلاسل اربع میں خلافت حاصل ہے، لیکن اصل میں آپ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولوی رحمہ اللہ علیہ کی روحانیت سے مستفیض اور مستفید ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کثیر الاولاد بزرگ تھے۔ شیخ رکن الدین علیہ رحمۃ رضوان ایک صاحب عرفان بزرگ تھے جو آپ کے ہی یعنی حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبدالکبیر المعروف بالا پیر آپ کے سجادہ نشین بنے۔ آپ کے ایک پوتے شیخ عبدالنبی قدس سرہ تھے جو اپنے زمانے میں بہت مشہور عالم دین کے حیثیت سے معروف ہوئے۔ آپ کو اپنے بزرگوں سے مسئلہ توحید و سماع میں اختلاف رہا ہے۔ ان کے والد نے کتاب اباحت سماع اور قوالی کے جواز میں لکھی تھی، مگر آپ نے اس کی رد میں حرمت سماع پر ایک کتاب لکھی۔
اور اپنے والد کے نظریات کا رد کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شہنشاہ ہندوستان نے آپ کو مسند صدر جہاں پر بٹھایا۔ یہ منصب اہل علم و فضل میں سب سے اونچا منصب تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت مولانا عبدالنبی رحمہ اللہ علیہ کو تکبر اور نخوت نے آ لیا۔ حضرت مولانا عبدالنبی رحمہ اللہ علیہ آپ اپنے ہم عصر علماء، اکابر اور اہل علم سے بڑی درستی اور سب سے نخوت سے پیش آنے لگے۔ ایک عرصے کے بعد اکبر بادشاہ کا مزاج بھی آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ کو قید کر دیا گیا، اور قید خانے ہی میں 992 ہجری میں آپ فوت ہو گئے۔ اخبار الاخیار کے مؤلف لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کے مرید اور خلفاء بے شمار تھے۔ آپ کے خلیفہ بھور نامی بزرگ تھے جو رنگ ریزی کا کام کرتے تھے اور ہندو تھے۔ حضرت کی نگاہ نے نہ صرف انہیں دولت اسلام بخشی بلکہ روحانی تربیت سے خدا رسیدہ بھی بنا دیا۔ انہوں نے 982 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے خاص خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔ شیخ بھور کے علاوہ شیخ عمر بھی آپ کے خاص خلفاء میں سے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب انوار العیون کا اردو ترجمہ محمد نظام الدین عشق کیانی نے 1311 ہجری میں کیا۔ الدر المکنون کے نام سے مطبع چھائی دہلی سے شائع کیا تھا، جسے 1399 ہجری میں فاؤنڈیشن مبارک پور بہاولپور نے دوبارہ چھاپا۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے اپنی روحانی مرشد شیخ احمد عبدالحق رحمہ اللہ علیہ کے مقامات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب مکتوبات سے قدوسیہ بھی صوفی فاؤنڈیشن نے 1979 عیسوی میں شائع کی تھی۔ اس کتاب میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء، علماء، مشائخ اور بادشاہان وقت کو مختلف اوقات میں مکتوبات لکھے تھے جو تصوف اور عرفان کا خزینہ ہیں۔ فلسفہ وحدت الوجود کی ترجمانی میں ان مکتوبات کا ایک مقام اہم ہے۔ آپ نے اپنے دور میں فلسفے کو عام کرنے میں جس قدر حصہ لیا اس کی تفصیل انہی مکتوبات سے ملتی ہے، اور ان مکتوبات کو سلسلے چشتیہ کے ایک اہم دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قطب عالم رحمہ اللہ علیہ کا وصال 23 جمادی الثانی 944 ہجری بمطابق 1527 عیسوی کو ہوا۔ مزار شریف آپ کا گنگوہ، ضلع امبالہ، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور آپ کو کچھ اس ویڈیو سے معلومات حاصل ہوئی ہوں تو احباب تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔